السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، آج کا شو ہمارا ایک واقعے پر مبنی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اعظم سواتی جو کہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، ان کو 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی شب اٹھا لیا گیا تھا اور بقول ان پر تشدد بھی ہوا ہے۔ کیا وجہ بنی، یہ کس حد تک غلط ہے، اس پر ہم بات کریں گے اعزاز سید کے ساتھ۔ آج انہوں نے سٹوری بھی بریک کی تھی، تو اعزاز صاحب ذرا پہلے تو واقعے کی تفصیل بیان کی جائے۔ چیمہ صاحب، واقعہ کی جو تفصیل ہے نا، وہ کچھ اس طرح سے کہ کل شام کو 7 بجے اعظم سواتی صاحب نے کچھ ٹویٹس کی، ٹھیک ہے، جس میں کل انہوں نے شام کو جس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اعزاز احسن صاحب نے جو بیان آرمی چیف کے حوالے سے دیا ہے، تو اس تناظر میں بھی انہوں نے بات کی، اور ویسے بھی انہوں نے کہا، اعزاز احسن صاحب نے کیا بیان دیا؟ اعزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی یہ جو بھی عدالتوں سے یہ فری ہو رہے ہیں نا، بندے بری ہو رہے ہیں، یہ جنرل باجوہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی بات کی کوئی کی ہے انہوں نے، اور اسی والے سے انہوں نے جنرل باجوہ پہ تنقید کیا ہے اور کہا کہ جی میں آپ کو مبارک ہو، آپ کی وجہ سے یہ سارے چور ٹھگ اور جو یہ سارے ہیں یہ بری ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور مجھے اگر عمران خان اجازت دے تو میں گیٹ نمبر 4 پہ جا کے میں ان کا کنفرنٹ کروں۔ یہ 7 بجے کے قریب یہ ٹویٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی انہیں یہ آئیڈیا ہے کہ کس گیٹ سے پولیٹیشین کا آنا انہیں جانا پتہ ہوتا ہے۔ ہی ہے اس بات کا سر۔ تو اس کے بعد رات گئے ایف آئی اے حرکت میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ ایف آئی اے حرکت میں آ گئی، ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے جو لوگ ہیں وہ ساری رات جاگتے رہے، اچھا، اور ایف آئی اے کے میرے خیال میں اور جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی شاید ساری رات ہی جاگتے رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سائبر کرائم ونگ والے تو ساری رات جاگتے رہے، یہ تو شور بات ہے۔ اس ٹویٹ کے بعد نیندیں اڑ گئیں۔ نیندیں اڑ گئی، ٹھیک ہے، نیندیں اڑ گئیں۔ جج صاحب اپنے گھر پہ تھے، ان کو اٹھایا گیا اچھا رات کے وقت، آدھی رات کے وقت ان کو اٹھا کے وارنٹ لیے گئے، اچھا، ٹھیک ہے۔ پھر پولیس کا جو ہے بندوبست کیا گیا، لیڈیز پولیس کا بندوبست کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایف آئی اے کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایف آئی اے جب بھی کسی کے خلاف کوئی پرچہ درج کرتا ہے نا چیمہ صاحب، تو اس سے پہلے ایک انکوائری ہوتی ہے۔ تو رات کو انکوائری درج ہوئی، انکوائری رات کو ہی کمپلیٹ ہوئی، اور مدعی کوئی نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایف آئی اے کا ایک ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے انیس صاحب، جونیئر افسر ہیں، ان کو کہا کہ جی یہ مدعی ہیں۔ اچھا، پھر انکوائری کی روشنی میں ایک مقدمہ درج ہو گیا، اور مقدمے میں چیمہ صاحب یہ کہا گیا کہ موٹی بات بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی اعظم سواتی صاحب نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے ایک تو قومی اداروں کے اوپر ہرزہ سرائی کی ہے، اور اہم سرکاری افسروں کے اوپر ہرزہ سرائی کی ہے، اور پھر انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کیلکولیٹڈ موو کیا ہے، کیلکولیٹڈ اٹیمپٹ کیا ہے، یعنی کہ سوچی سمجھی کوشش کی ہے فوج کے جوانوں، عوام کو آرمی چیف اور فوج کے خلاف کرنے کی۔ یہ موٹی بات ہے۔ یہ ایف آئی آر درج ہو گئی چیمہ صاحب۔ اس کے بعد یہ ساری جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے، یہ چلے گئے کیا اسے کہتے ہیں، فارم ہاؤس نمبر 7 ہے مارگلا ٹاؤن سائڈ پہ، اگر آپ جائیں نا تو وہاں پہ فارم ہاؤس نمبر 7 ہے اعظم سواتی صاحب کا۔ تو یہ وہاں پر چلے گئے، رات کو ان کے گھر تقریباً 2-2.5 گھنٹے یہ رہے ہیں، تقریباً 3-1 بجے کا ٹائم ہے۔ تو اعظم سواتی صاحب گھر پہ کمرے میں نہیں تھے، اچھا، وہ پیچھے ایک ان کا جو ڈرینیج کا ایک پانی کا سلسلہ ہے نا، تو ان کو بھی ظاہر پتہ لگ گیا نا کہ وہ آ رہے تھے، نالا ہے یا کیا ہے؟ نالا ٹائپ ہی کہہ لیں۔ تو وہاں پہ وہ لیٹے رہے، پھر انہوں نے انہیں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ پھر صبح کے ٹائم ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور انہوں نے عدالت میں بھی یہ کہا، صحافیوں سے گفتگو کہ ان کے کپڑے اتارے گئے یا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ ہے موٹا خلاصہ ہے ساری گفتگو کا۔ تو اب آپ بتائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو چیمہ صاحب کام ہے نا، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ توہین جو عدلیہ ہے یا آرمی چیف کی جو توہین ہے، یہ ساری جو ہے نا، یہ سارے یہ ختم ہونے چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ جو قانون ہے حد تک عزت کا، اس کو مضبوط بنائیں، یہ ضرور ہونا چاہیے، یہ لا میکرز کا کام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا چیمہ صاحب کتنا بڑا المیہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائمز ونگ میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں، وہ پینڈنگ ہیں۔ لیکن ریاست جب ایکٹیو ہو جاتی ہے نا چیمہ صاحب، جب تل جاتی ہے کہ ہم نے قانون پر عمل درآمد کرنا ہے،
تو پھر وہ راتوں کو جج صاحبان معزز جج صاحبان بھی اٹھ جاتے ہیں, وارنٹ بھی جاری ہو جاتے ہیں, پولیس کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے, اور لوگوں کے گھروں پہ بھی جایا جا سکتا ہے. اعزاز جب رضا ربانی چیئرمین سینٹ تھے تو اس دوران کسی نے ان کے نام پر نا کوئی فیس بک اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے, کوئی پتہ نہیں کوئی پیسے لے رہا تھا کہ جی میں آپ کو جاب کرا دیتا ہوں, رضا ربانی. تو ایف آئی اے کو ٹاسک دی گئی, ایف آئی اے نے وہ بندہ گرفتار کر لیا. اب جو تاثر یہ گیا, جو ایک سینیٹرز کی کمیٹی تھی, انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہمارے ادارے جو ہیں جب یہ کام کرنے پہ آئیں تو یہ کر سکتے ہیں. تو بشیر میمن صاحب اس ٹائم ڈی جی ایف آئی اے تھے, انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ اصل میں ادارے جو ہیں نا وہ اب ایلیٹ کلاس کے لیے رہ گئے ہیں, کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ ہمارے وسائل سے زیادہ ہمارے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ جب آپ لوگوں کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ایشو بن جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ کارروائی کرتے ہیں, باقی جو ہیں وہ پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کی آواز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب یہ ہے کہ اس کیس میں بھی ایسا ہوا کہ چونکہ آرمی چیف کا ذکر تھا تو انہوں نے فوری طور پہ ایکشن ہو گیا. صاحب یہی نہیں ہے, میں ایک اور بات بتاؤں, اسی بات کو آگے بڑھاتا. ایک خاتون تھی, میں اس کا نام کاف سے لیتا ہوں, ان کا کیس, ان کو کوئی کرنل صاحب تھے وہ تنگ کرتے تھے, ہراس کرتے تھے, ان کا کیس میں نے کیا. ان کا کیس جیو کے اوپر خبر چلی, انہوں نے بڑی کمپلینٹس کی تھی. اچھا, وزیر داخلہ صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا, وہ کرنل ریٹائر ہو گئے تھے. وزیر داخلہ نے نوٹس لے کے ایف آئی اے سائبر کرائم کو دیا, اور پھر وہ خاتون آج بھی جو ہے وہ میسج کرتی ہے کہ جی میرا ابھی تک کچھ نہیں ہوا. حالانکہ شروع میں ایف آئی اے ایکٹیو تھا, نوٹس لے لیتے, نوٹس لے لیا, شروع میں ایف آئی اے ایکٹیو رہا, لیکن بعد میں وہ بھی فزل آؤٹ ہو گیا, اور وہ بیچاری خاتون جو ہے وہ ابھی. لیکن اعزاز آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پہلے اعظم سواتی پر ایک اور واقعہ بھی رپورٹ کیا تھا. جی میں نے کیا, وہ ذرا تھوڑا سا اس کو بریفلی بیان کریں گے. چیمہ صاحب وہ واقعہ یہ تھا کہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ اعظم سواتی صاحب کے گھر کے پیچھے ایک جھونپڑی میں ایک پٹھان خاندان رہتا ہے, اور اس پٹھان خاندان کا کی گائے جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے جو پیچھے والا حصہ ہے گھر کے فارم ہاؤس کے, وہاں پر وہ چرتے ہوئے چلا گیا. تو ان کے ملازمین نے, اس وقت اعظم سواتی وہاں پر نہیں تھے, موجود تھے, بلوچستان میں تھے, تو ان کے ملازمین نے ان کو پکڑ لیا, اس کی گائے کو نہ دیا, اور بعد میں ان کو مارا پیٹا, اور بعد میں اعظم سواتی صاحب کا انفلوئنس یوز ہوا, اور وہ جو پوری فیملی ہے پٹھان فیملی, اس کو اٹھا کے لے گئے. ان میں ان کے 6 سال کا بچہ بھی, عورتیں بھی تھیں, خواتین بھی تھیں. تو وہ پھر میں اس جگہ پہ پہنچ گیا, وہ بچہ تھا, میں نے اس بچے کا انٹرویو کر لیا, جیو پہ بھی دیا, اور میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیا. پھر اس بات پہ نوٹس عدالت نے لے لیا, عدالت نے میرا وہ انٹرویو دکھایا, ثاقب نثار صاحب تھے. تو پھر اعظم سواتی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا تھا اپنی وزارت سے. تو اعظم سواتی صاحب نے بعد میں آپ کو معاف بھی کر دیا تھا. نہیں, وہ یہ بات نہیں تھی, وہ بات یہ ہوئی تھی کہ اعظم سواتی صاحب سے کابینہ میں کوئی واقعہ ہوا تھا, تو اس کی میں نے خبر ڈھونڈ رہا تھا. اچھا, تو میرے سامنے اعظم سواتی صاحب کا نمبر آیا, تو میں نے کہا یار چلیں آج رسک لیتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ نہیں بات کریں گے یا مجھے برا بھلا کہہ رہیں گے, کیونکہ میری وجہ سے ان کی وزارت گئی ہے. اس وقت یہ پھر وزارت کا نیا حلف اٹھا چکے تھے. تو میں نے انہیں کال کی, میں نے انہیں سوال جواب کیا, انہوں نے مجھے تفصیل سے جو میری جو کوئریز تھی نا وہ انہوں نے مجھے بتائی کہ یار یہ ہے یہ ہے. تو مجھے اعظم سواتی صاحب کی یہ سائڈ بڑی اچھی لگی کہ یار میں نے نا ان کے بارے میں خبر دی, جس کی وجہ سے ان کی وزارت جاتی رہی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا. تو میں نے میسج کیا, میں نے کہا سواتی صاحب بہت شکریہ, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے وہ بات دل میں نہیں رکھی. تو سواتی صاحب نے, ظاہر پولیٹیشین, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پتہ ہے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ مجھے معاف نہیں کریں, میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, تو ذرا درست. پھر کہتے نہیں اٹس اوکے, تو وہ بات ختم. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب بھی سواتی صاحب مجھ سے ملے تو 1-2 دفعہ شروع کے دنوں میں تو میں نے خود ہی اوائڈ کیا. میں نے کہا یار ابھی جھگڑا ہی نہ ہو جائے, ہوتا ہے نا بعض لوگ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. لیکن جب میری فون پہ بھی بات ہو گئی یا اس واقعے کے بعد, وہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے ملے, اور جب بھی میں ان سے کوئی بات پوچھتا رہا. لیکن چیمہ صاحب وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اعزاز نہیں, الگ نہیں, میں اصل میں بوجوہ آپ کو یہ بات پوچھی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان کی گھاس چرتی آ گئی, وہ گائے جو ہے وہ چرتی آ گئی, کوئی کتنا کو بڑا ظلم ہو گیا تھا. جی ٹھیک, ٹھیک ہے. اب جو سواتی صاحب نے کیا کیا, انہوں نے اپنی اصلیت تب دکھائی. ٹھیک ہے. آج میں نا, یہ مجھے واقعہ اس لیے یاد آیا کہ آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, کسی نے اسی پہ کنڈیم کیا ہوا تھا جی کہ سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, تو نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا جی کہ یہ طاقتور لوگوں کا ملک ہے. ٹھیک بات, کہ ایک
ٹائم ایک عام آدمی پر اس کے لیے اعظم سواتی طاقتور تھا, اور اعظم سواتی نے جو اس کے ساتھ کیا اور بہت زیادتی کی. بہت خوبصورت ٹویٹ. اب جو ہے اب اعظم سواتی نے کچھ کیا ہے, اس سے جو طاقتور ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے. اچھا اعزاز, میرا جو ہے نا ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ ان پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہوا ہے تو بہت غلط. لیکن چیمہ صاحب ان کا چہرہ بتا رہا ہے, ان کا اولیاء بتا رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے اور بہت غلط ہوا ہے, بہت غلط ہوا ہے, یہ قابل مذمت ہے, ٹھیک ہے. اچھا اعزاز, دوسرا جو ہے نا یہ ایک بڑا ایک ٹرکی ایشو بھی ہے. ٹرکی ایشو اس سینس میں ہے کہ ہم فری سپیچ کے سپورٹر ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے اس کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہم جرنلسٹ ہیں, کیونکہ ہمارا سارا انفارمیشن کا بزنس ہے. اگر میڈیا پر یا بولنے پر آزادی ہوگی تو سب سے یعنی کہ ایک تو پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے, اور ہم جو ہے یعنی کہ ہمارا تو ایک بریڈ اینڈ بٹر بھی اسی کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ یہ ہماری ایک ڈیوٹی بھی ہے ایز ایک پاکستانی سٹیزن کے طور پہ, اور ایز اے جرنلسٹ بھی ہماری ڈیوٹی ہے, اور ہم سب سے اس کے بڑے ڈیفینڈر بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. فری سپیچ کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آگے آپ کو گالیاں نکال دے, کوئی کہ اوے اعزاز اور مجھے پتہ ہے کہ تو کدھر سے پیسے لے رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یعنی کہ وہ کہہ دی کہ نہیں میں جو ہے نہیں میرا رائٹ ہے فری سپیچ کا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ بھی طاقتور ہوں تو آپ اس کا کوئی محاسبہ کریں گے, ٹھیک بات ہے, یہ نیچرل بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کیس میں جو ہے یہ چیزیں کوئی زیادہ ہی تیز رفتاری سے چلیں اور ساتھ جو ہے وہ تشدد بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. اعزاز, اس پہلے میں اعظم سواتی کی بات کروں, میں اپنے اگر تشدد کی بات کروں نا جو میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا, اس پر جو سٹوریز اس کا سبب بنی, میں ہر سٹوری سے پہلے ISPR کو سوال بھیجتا ہوتا تھا, 2 ہفتے جواب انتظار کرتا تھا, اس کے بعد بھی جواب نہیں آتا تھا. پھر میں لکھتا تھا کہ میں نے موقف کے لیے رابطہ بھی کیا, مجھے جواب نہیں آیا. اس کے بعد بھی میں پکڑا گیا, میرے پہ تشدد ہوا, اغوا ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری بات کرنے کے باوجود میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری میرے پارٹ پر, آپ کے پارٹ پر, ہر ایک پر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ابھی تو میں ان کو کنڈیم کر رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا, لیکن اگر میں خود بھی غیر ذمہ دار ہوں, یعنی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک سائڈ جو ہے اس نے زیادتی کی, اور اگر دونوں سائڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں. اعظم سواتی صاحب کا آپ ذرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. اعظم سواتی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگایا کرپشن کا, انہوں نے ان کو نوٹس جاری کر دیا کنٹیمپٹ کا, جس میں فواد چودھری کو بھی نوٹس جاری ہوا. یہ بعد میں اپنے کوئی جو چیئرمین ریلوے تھے, جو سیکٹری ریلوے ہوتے ہیں, ان کے کوئی جاننے والے آگے, کوئی بیج میٹ وغیرہ کوئی آگے الیکشن کمیشن میں تھے, ان کے ذریعے منتیں کرتے رہے جی کہ مجھے ایک دفعہ چھوڑ دیں, میں آئندہ ایسی بے بنیاد الزام نہیں لگاؤں گا, ٹھیک ہے. میں نے بعد میں ان کو پوچھا یہ جاننے کے لیے کہ آپ نے ایسا کیا تھا, وہ سرے سے ہی مکر گئے کہ کون سا, مجھے تو کبھی الیکشن کمیشن نے نوٹس ہی نہیں جاری کیا, ٹھیک ہے. اب یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب چلیں, الیکشن کمیشن نے وہ اس طرح نہیں کیا کہ جو باقیوں نے کیا, جو کل والا واقعہ ہے, لیکن وہ بھی کوئی ایک انتہائی, جب آپ نے ان پہ کرپشن کا الزام لگا دیا تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو جو کرتے رہتے ہیں میرے بارے میں کرتے رہتے ہیں, یہ میں جو ہے نا میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. تو انہوں نے نوٹس بھیج دیا, ان کو پتہ چلا کہ میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا, اور انہوں نے ادھر جا کے معافی مانگ لی, ٹھیک ہے. باقی جو ہے آپ کسی آج بھی پھر جو ہے وہ میں سن رہا تھا ان کے وہ کوئی ویڈیو کلپ, وہ الیکشن کمشنر پر الزام لگا رہے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ وہی صاحب ہیں کہ 2001 کے حوالے سے ان پر الزام ہے اس ٹائم, بلکہ یعنی کہ بہت زیادہ وہ ایک لیٹر سرکولیٹ بھی ہوا کہ 2001 میں کوئی فلڈ کا مسئلہ چل رہا تھا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہ ایک کوئی چیک جو ہے, یعنی کہ پتہ نہیں کوئی نوٹ تھا, یہ چیک تھا کہ جی $1 ملین, یعنی کہ $10 لاکھ, ٹھیک, کہ $10 لاکھ کا جی وہ چیک دیا ہے وہ سلام متاثرین کے لیے. اور اس چیک کی جو اعزاز اتنی حفاظت ہوئی کہ وہ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا تھا تو باقاعدہ ایک ساتھ اسکارڈ جاتی تھی کہ کہیں چیک جو ہے رستے میں کوئی چھین نہ لے, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی ہائی پروفائل چیک جو ہے کوئی کیش کرائے گا تو ویسے ہی جو ہے وہ بینکس والے جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں گے. جو کور کمانڈر ہیں, جو گورنر ہیں, ان تک بات پہنچی جی کہ ایک چیک آیا جی وہ $10 لاکھ کا. اور جو اس ٹائم یہ JUI کے ساتھ تھے, یعنی کہ فضل الرحمان گروپ جو ہے ان کے ساتھ, وہ بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ چیک ہی جعلی ہے. وہ بعد میں بندے کو تلاش کرتے رہے جی اعظم خان کون ہے. چیمہ صاحب, ان ساری باتوں کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میں اس معاملے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ فری سپیچ کے حوالے سے جو ہے نا 2 چیزیں ہیں.
ایک یہ ہے کہ آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، یعنی کہ کسی بھی انسان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا اپنا ٹریک ریکارڈ بھی ٹھیک نہ ہو، آپ جو ہے ہمیشہ کبھی دوسروں پر الزام لگا رہے ہوں یا کوئی اس طرح کی جیل سازی میں انوالو ہوں، تو پھر آپ کو پہلے تو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ لوگوں پر کرپشن کے الزام لگا رہے ہوتے ہیں، باقی جو ہے یعنی کہ یہ جس طرح فیصل واڈا الزام لگاتا تھا یہ پولیٹیشین پر بھی لگا رہے تھے، پولیٹیشین ان کو کوئی پکڑ نہیں سکا. اب جو ہے اب بھی انہوں نے یہ الزام لگا دیا جی کہ وہ شہباز شریف کا جو کیس ہے اس میں بھی کوئی عدالتیں جو ہیں شاید وہ کمپرومائز ہوئی ہیں اور وہ جنرل باجوہ کے کہنے بھی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو شک بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کسی اور انداز میں کی جا سکتی تھی. آپ جو ہے یعنی کہ ڈائریکٹ ایلیگیشن اس طرح لگا رہے ہیں کہ جیسا آپ کے پاس ایویڈنس ہے. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹریک ریکارڈ تو چیمہ صاحب اعزاز ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس لحاظ سے تو پھر جو عمران خان کو عدالت ریلیف دے رہی ہے بار بار، اس پر بھی لوگ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ ادھر بھی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو بھی ریلیف دے دیں، ٹھیک ہے. ابھی جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں ان کے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہائی کورٹ سے جا کے ریسٹریننگ آرڈر لیے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ ادھر بھی کہہ رہی ہے کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے. امپورٹڈ رجیم، ایک جو ہے ٹویٹ میں یہ بھی بات ہے نا، امپورٹڈ رجیم، ابھی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس میں یہ چیز عیاں ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کو ایشو بنایا تھا. آپ کا اپنا نیریٹو جو ہے وہ آپ کا صدر پاکستان بھی ماننے کو پوری طرح تیار نہیں ہے. نہیں انہوں نے ویسے نہیں کیا انہوں نے اپنے بیان کی جو ہے کہ انہوں نے کیا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کیا ہے کہ آپ ایک انٹرویو دے رہے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا انہوں نے اپ ڈیٹڈ سافٹ ویئر. لیکن اعزاز ایک چیز ہے یعنی کہ میں یہ ایک بڑا میرے لیے ٹرکی یہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ اصل میں نا بیلنس نہیں رہ پاتا. بیلنس کس طرح نہیں رہ پاتا کہ اگر کوئی طاقتور لوگ اس پوزیشن میں ہوں تو وہ اس طرح کے قوانین بنا دیتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ کئی ملکوں میں فیک نیوز کے نام پر جو ہے وہ ایک جو اختلاف رائے ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ جو بندہ بات کرے گا آپ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، اس کی بنیاد پر پکڑ لیں گے. اس کا صرف مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کوئی بات ہی نہ کریں، ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی لا نہیں ہے تو آپ جو ہے آپ ہر ایک کو گندا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں نا کہ عمران خان جب کہتا ہے کہ پورا میڈیا بکا ہوا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت تکلیف ہوتی ٹھیک ہے، بہت تکلیف ہوتی. یعنی کہ ہم جو ہے پھر بھی کوئی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان پر کوئی بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ اس نے ہمیں کو گرفتار کر لینا ہے، لیکن یعنی کہ بے بنیاد الزام لگانے. آپ اور نہیں تو بات کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. اب ان کے لیے چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ یہ اگر طریقے سے بات کریں تو لوگوں میں ان کا جو نیریٹو جو ہے وہ پاپولر نہیں ہوتا، اور جب آپ نیریٹو پاپولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگوں پہ سیدھا الزام لگا دیتے ہیں. کہانی کوئی بھی اتنی سادہ نہیں ہوتی. اگر یہ شہباز شریف کے کیس کی بات کرتے ہیں تو مونس لائی جو کیس ہے اس میں بھی منی لانڈرنگ میں ہم نے اس پر ڈسکس بھی کیا کہ ان کو کس طرح سے ایک ریلیف ملا ہے. میں جب یہ پاناما پیپر پہ بات ہو رہی تھی نا، میں ایک دفعہ ایک پروگرام تھا کاشف عباسی کا، اس میں بیٹھا ہوا تھا، علی زیدی میرے ساتھ تھا، یہ ان کو پی ٹی آئی کے. تو یہ مجھے نا بار بار کہہ جی کہ آپ کہیں نا کہ نواز شریف کرپٹ ہے. میں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں کہہ سکتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ریالٹی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جی کہ یعنی کہ میں نے یہ ثابت کر دی ہے. اس لحاظ سے تو علی زیدی پر اپنے پہ کئی الزام ہے. میری بات میں بریک میں بات ہوئی، میں نے کہا کہ میں کس طرح کہہ سکتا تھا. کہتے ہیں ہاں آپ ٹھیک بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ ٹی وی پر آتے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یعنی کہ اچھا ایک تو ان کا یہ سٹائل ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ الزام لگا رہا ہوتا ہے، ہم نے کتنا احتجاج کیا ہے. ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں جی کہ فلاں بندہ جھوٹے الزام لگاتا ہے، کوئی کنڈیمنگ سٹیٹمنٹ جاری کریں جی مذمتی قرارداد ہے جی کہ یہ جی جھوٹے الزام لگا رہا ہے، یہ جھوٹے الزام نہیں لگا رہا. قرارداد پاس بھی ہو جائے تو اس کی سپیس ہی نہیں ہے. نہیں اعزاز، بات یہ ہے نا ہمارا ریئیکشن کی میں بات کر رہا ہوں نا. اصل میں میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے نیریٹو کو قبولیت کیسے ملتی ہے سوسائٹی میں جب ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، جب ہم بات ہی نہیں کرتے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی دفعہ یہ جھوٹ بولیں تو اس ٹائم ٹویٹر پہ یا ادروائز یہ بات بھی چلتی رہنی چاہیے اور ان کا بھی سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو ایک جج ہو، یعنی کہ ایک تھرڈ پرسن ہو، آپ نے فیصلہ کرنا ہو، وہ کہتے ہیں جی کہ جب یہ لوگ ہم پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں آپ بات نہیں کرتے. جب ہماری طرف سے کوئی بندہ اوور ریئیکٹ کرتا ہے تو آپ جو ہے یعنی کہ سارے کنڈیم کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اوور ریئیکٹ کیا ہے یا اعظم سواتی کو ان کو تھپڑ مارے ہیں یا ان کو ننگا کیا ہے، یہ انتہائی غلط ہے اور یہ قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اعظم سواتی کے غیر ذمہ دار رویے کو بھی کنڈم کرتا ہوں.
ان کو بھی یہ چاہیے. اور میں آپ کو ان کا ٹریک ریکارڈ بتایا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ان کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, چیمہ صاحب یہ پہلے بھی یہ کرتے ہیں. آپ جو ہے خود ہر کام کریں اور اپنے آپ کو حاجی بھی ثابت کریں اور دوسروں پہ جو ہے نہیں کہ آپ کرپشن کے سب پہ الزام لگائیں. چیمہ صاحب ایک بات میں کروں گا, آپ سے سوال کروں گا, مجھے یہ بتائیں اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنی ہے فوج کے پولیٹیکل رول کے بارے میں تو آپ کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے. اعزاز, بات یہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے تنقید کرنی ہو تو میں اپنے مناسب الفاظ استعمال کروں گا. یہ نہیں, اس ڈر سے نہیں کہ میں ان پر تنقید کر رہا ہوں, اس ڈر سے کہ میری کو اپنی ساکھ ہے, ٹھیک ہے, کہ میں جب الزام لگا رہا ہوں تو لوگ اس کو سیریس لیں, ٹھیک ہے, کہ میں ایز اے جرنلسٹ بات کر رہا ہوں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ایک سیاستدان جو ہے اس کے پاس ایک لائسنس ہے کہ وہ الزامات کو ایز اے بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ استعمال کرے. وہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ یہ بتائیں نا, یعنی کہ اگر آپ کو یہ بات کرنی ہو جی کہ جو لاہور میں کیس ہے جو شہباز شریف کا ہے, یعنی کہ وہ جنرل باجوہ نے کرایا ہے, یعنی کہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو میں آپ کو یہ بات پوچھوں گا کہ اعزاز آپ کو کیسے پتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم اس کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کیا ہے. یا پھر یہ میں بات کروں گا جی کہ یہ تاثر ہے, ٹھیک ہے, کہ میں ساتھ جو ہے ایک یہ بھی کروں گا جی کہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, یہ ایک تاثر ہے. اب اگر آپ اپنی انفارمیشن کو اوپینین کے طور پہ اپنی اوپینین کو انفارمیشن کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیں, یا آپ کہہ دیں جی کہ میں نے جو ہے ابھی واٹس ایپ آیا پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے, یعنی کہ کچھ تو کرنا چاہیے نا. اور جو لوگ ہیں رول ماڈل ہیں, یہ قوانین جو ہیں یہ بناتے ہیں, یہ اپنے ٹائم پہ جب فیک نیوز پر لا بنا رہے تھے یہی بنا رہے تھے نا, الٹیمیٹلی جو لا میکر ہے انہوں نے کچھ کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. اس ٹائم ہمیں یہ خطرہ تھا کہ یہ اس کو اپنے لیے اپنے مخالفین کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کریں گے. اب یہ ہے کہ یہ خود جو ہے یعنی کہ ان کی زبان کو بھی کوئی وہ بے لگام ہے. چیمہ صاحب, آئی ایگری ود یو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کو رسپانسبلی بات کرنی چاہیے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, میں یہ اس بات پہ میری کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن چیمہ صاحب, پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے نا, اس میں منظور رضی صاحب ہیں, بڑے فیمس مزدور رہنما ہیں, لیڈر ہیں, کراچی میں ہیں جی. ہمارے وہ ساتھی ہیں کامران رضی ان کے باپ ہیں. انہوں نے ایک شعر سنایا تھا, میں کراچی میں ان سے ملنے گیا, انہوں نے شعر سنایا تھا اور مجھے بڑا وہ کلک کرتا ہے. انہوں نے کہا ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے, آپ کا تعلق ہے کون سے قبیلے سے. یہ ہمارے ملک میں نا چیمہ صاحب ایک ظلم کرنے والا ہے اور ایک ظلم سہنے والا ہے. اچھا, اور بعض اوقات جو سہنے والے ہیں وہ بھی کسی جگہ پہ ظلم کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ہمیں نا اس بات کو کوئی بھی اقدام, اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ایک بڑا پاپولر نیریٹو ہے کہ میری بات مکمل نہیں ہوئی, آپ نے بیچ میں جم کر لیا. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو کوئی بھی اقدام, میری پوزیشن کوئی بھی ہو, میں جرنلسٹ ہوں, میں سیاستدان ہوں, میں فوجی ہوں, میں جج ہوں, ہمیں یہ ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی کانڈکٹ سے ظلم تو نہیں ہو رہا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کسی کے بارے میں بھی بات کریں, یہ نہیں کہ آرمی چیف کے بارے میں بات کریں تو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. بہت سارے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ چیمہ صاحب آپ کو اور مجھے تانے دے رہے ہیں کہ جی ہم نے تو وہ آرمی چیف کی یا فوج کی کوئی تعریف کر دی ہے کسی جگہ, ہم تنقیدیں کرتے آئے ہیں, اعزاز بادر نہیں کرتے, یعنی کہ جو ہماری نظر میں ہم نے جو انفارمیشن ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, اور جو بندہ بات کرتا ہے میں تو اس کو کہتا ہوں کہ بھائی میری انفارمیشن کو چیلنج کرو, لے کر آؤ متبادل کہ نہیں یہ بات غلط ہے. ٹھیک بات. تو میں چیمہ صاحب عرض یہ کروں گا کہ جب تک ہم ٹروتھ ود رسپانسبلٹی نہیں بولیں گے اس وقت تک حالات نہیں ہوگی. اور یہ حالات کی خرابی کی جو وجہ ہے نا چیمہ صاحب, وہ بھی یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی, جرنلزم کے اندر بھی, اور باقی اداروں کے اندر, چاہے وہ عدلیہ اور چاہے وہ فوج ہے, نہ ٹروتھ بولنے کی ہمت ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ, نہ ٹروتھ سننے کی ہمت ہے. تو میرے خیال میں چیمہ صاحب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو کہیں. میں آپ کو ایک بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک جو انہوں نے تشدد وغیرہ کیا ہے, ہم نے اگلے دن بھی پروگرام کیا کہ ایجنسیز کی لیجسلیشن کیوں ضروری ہے. ٹھیک بات. کہ ان کی اپنی اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ یہ روگ نہ ہو جائیں, ان میں روگ ایلیمنٹ نہ زیادہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ ہو. یہ ہم نے ان پر ڈیٹیل میں بات کی ہے, ٹھیک ہے. ہیومن رائٹ وائلیشن ان کا ایک بہت بڑا ایک ان کا ایشو ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ آنی چاہیے. اور اگر ہماری جو بات کا مقصد ہے, ایٹ لیسٹ میری بات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جنرل باجوہ کی بات ہو رہی ہے,
ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حامد میر پر اٹیک ہوا تھا تو اس ٹائم جیو نے چلایا تھا جی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے, جو زیر الاسلام کے حوالے سے. اچھا, اس پہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض تھا جی کہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی پہ انہوں نے الزام لگا دیا, الزام لگا دیا. ٹھیک ہے, میں اعزاز اس ٹائم بھی اور آج بھی اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ الزام اگر جو ہے یعنی کہ میں اگر وکٹم ہوں تو میرا یہ رائٹ ہے کہ میں کہوں کہ یہ فلاں, مجھے فلاں بندے پر شک ہے کہ اس نے اٹیک کیا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو. اگر ڈی جی آئی ایس آئی کو اتنا اپنا فکر ہے تو ان کو اپنا کنڈکٹ جو ہے اس میں رسپانسبلٹی ان کو بھی شو کرنی چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو اعظم سواتی صاحب کا سٹائل ہے یہ بھی کوئی قابل تحسین نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے یعنی کہ میں اگر ان پر جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور جس طریقے سے پوری سرکاری مشینری حرکت میں آئی ہے یہ بھی قابل مذمت ہے. یعنی کہ آپ جو ہے اپنا سسٹم بہتر کریں, بڑوں کے لیے, طاقتور کے لیے کوئی قانون اور ہو یا ایک عام آدمی کے لیے ہو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اعظم سواتی جو ہیں ان کو بھی ایک وہ کم از کم انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ سینیٹر ہیں اور پولیٹیکل لوگ جو ہیں لیڈر ہیں, یعنی آپ رول ماڈل ہیں, آپ کو اپنے رویے میں بہتری لانی چاہیے. الزامات کو بلیک میلنگ ٹیکٹک کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. چیمہ صاحب میں آخری بات کر کے کنکلوڈ کرنے لگا ہوں. یہ عرفان صدیقی صاحب تھے, سینیٹر تھے مسلم لیگ نون کے, بالکل, ان کو بھی راتوں رات اٹھا دیا گیا تھا. ایسے ہی ہے. آج عرفان صدیقی صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے, آج تک عرفان صدیقی کو انصاف نہیں ملا, آج تک نہیں ملا. ٹھیک ہے, اور اب جو اس وقت حکومت میں تھے سینیٹر اعظم سواتی, آج وہ اپوزیشن میں, آج ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. ان کو بھی انصاف مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہوگا ان کے ساتھ بھی. بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ماضی کی حکومتوں نے کچھ سبق سیکھا ہے, نہ موجودہ حکومت سبق سیکھ رہی ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے, اور ویسے اعزاز جو ہے نا انصاف سے جو مطلب ہے میرا یہ نہیں کہ میں انصاف سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دونوں سائیڈوں کو سیکھنا چاہیے. ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ جی اعظم سواتی جو ہے وہ ٹھیک کر رہا تھا اور جو ہے صرف اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اعظم سواتی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے اور اعظم سواتی نے زیادتی کی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں ہیں. چیمہ صاحب میں اگین میں یہ کہوں گا کہ تنقید کو میں زیادتی نہیں کہوں گا, لیکن آپ تنقید نہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں. تنقید جو ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے. آپ جب ایک پوائنٹڈ ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے کہنے پہ جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے, تو پھر جو ہے یعنی کہ آپ یہ ایک سیریس ایلیگیشن ہے. ٹھیک ہے چیمہ صاحب, اگین الزام کا جو جواب ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے, وہ کسی اور طریقے سے دیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے فورس ہی یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی نہ بیٹھی نا, اور اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی عمران خان کے اوپر عائد ہوتی ہے جو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ ہوتا رہے گا. چیمہ صاحب میرے ساتھ بھی ہوگا, آپ کے ساتھ بھی ہوگا, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوگا, نون لیگ کے ساتھ. کوئی طاقتور ہے یا کمزور ہے, میرا خیال ہے کہ جو بھی غلط کرے نا ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی کسی کمزور کے ساتھ ظلم ہو تو ہمیں اس کو یعنی کہ طاقتور کو کنڈیم کرنا چاہیے. جو بھی یعنی کہ زیادتی کرے نا اصل میں بیلنس آنا چاہیے. جی ہاں, اگر ہم صرف ایک طرف کی بات کرتے ہیں تو دوسری سائڈ جو ہے وہ لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس لائسنس ہے. چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو سنی, امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.